تو یہ ماہانہ قرآن اندازی، آج کی اس ماہانہ قرآن اندازی میں جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید، یہ محفل، یہ قرآن اندازی کی، ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے نام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن خصوصی دعا کی جائے گی اہل غزہ، اہل فلسطین کے لیے۔ الحمدللہ آج ہماری جو قرآن اندازی ہے، آسان عمرہ کمیٹی گروپ 2 کی 22ویں قرآن اندازی، گروپ 3 کی 10ویں قرآن اندازی، گروپ 4 کی 5ویں قرآن اندازی اور گروپ 5 کی دوسری قرآن اندازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے یہ قافلہ رواں دواں ہیں، اور بالخصوص آسان عمرہ کمیٹی کے CEO جناب قاری ضمیر صاحب کی انتھک کوششوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ کہ آج ہم اور آپ اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہو کر نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو دور حاضر کے تقاضے کے مطابق آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جائے گا۔ میں ملتمس ہوں ہماری آسان عمرہ کمیٹی کے CEO جناب قاری ضمیر نقشبندی یوسفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ یہ صاحب لائف والا بار بار پوچھ لائف کے لیے آپ کے پاس کوئی لائف کا ہے سسٹم؟ آپ اپنا موبائل لاؤ، یہ وائی فائی آن کرو، وائی فائی لائف کرو۔ ایک تو صحیح چلے گا، اصل تو حافظ کلیم اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، لائف دیکھ رہے ہیں۔ تمام دوست تھوڑا قریب قریب آ کے بیٹھے ہیں۔ صفدر صاحب، صفدر بھائی تھوڑا آگے آ جائیں نا، تھوڑا قریب قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے، آسانی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم. یہاں میں ملتمس ہوں جناب قاری اکرم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے سارے اسی لیے آئے نا ماشاء اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. سبحان اللہ کے الفاظ نہیں. میں لب کشا نہیں ہوں. جب کوئی نہیں آئے تو چل دیا پھر محسوس ہوتا ہے. نابینا آدمی کو خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے, روشنی بھی محسوس ہوتی ہے. کہتا کیا ہے کہ یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے 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 شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. اور جب وہاں سے ہو کر واپس آ گئے اقبال عظیمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے. اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے. روزے کے سامنے ہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آنے والے تمام معزز مہمان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس محفل کو رونق بخشی اور چار چاند لگا دی۔ آسان عمرہ کمیٹی گزشتہ 2.5 سال سے لوگوں کو آسانی کے ساتھ عمرے میں بھیجنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے 5 گروپ چل رہے ہیں اور الحمدللہ پچھلے ماہ ہم نے اپنے پہلے گروپ کا اختتام کیا اور بڑے احسن طریقے سے اختتام کیا۔ انشاءاللہ اس ماہ یا پھر اگلے ماہ سے ہمارے 6 گروپ کی پہلی قرآن ہو جائے گی۔ یہ آسان عمرہ کمیٹی دنیا کی واحد کمیٹی ہے جو لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ ہماری آسان عمرہ کمیٹی 30 ماہ کی ہوتی ہے، ہر گروپ ہمارا 30 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے 2 پیکیجز ہیں، منتھلی 5,000 اور منتھلی 10,000۔ 5,000 والے کو ہم 30 مہینے کے اندر انشاءاللہ 1 عمرہ دیں گے، اور جو ہمیں ہر مہینے 10,000 روپے دیتا ہے اس کو ہم 30 ماہ کے اندر 2 عمرے دیں گے۔ ہمارے عمرے کا پیکج 15 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ٹکٹ، ویزا، ہوٹل، ٹرانسپورٹ ہمارے سائٹ سے ہوتی ہے۔ ممبر کھانا اور زیارت اپنے پیسوں سے کرتا ہے۔ اس وقت کم سے کم عمرہ اگر آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے معلوم کریں تو 2.25 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے۔ یہ میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، اور ربیع الاول، رمضان، شعبان، ان مہینوں میں یہ عمرے تقریباً 4.5 لاکھ تک کلوز ہو گئے۔ اب غریب جو عمرہ کرنا چاہتا ہے، عمرہ تو ویسے امیر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمرہ امیر کے لیے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا غریب کے لیے۔ غریب کے لیے یہ خواب ہے، اور آسان عمرہ کمیٹی کا سلوگن بھی یہی ہے، خواب ہوا حقیقت۔ یعنی اگر آپ عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا آپ نے خواب دیکھا ہے تو آسان عمرہ کمیٹی سے اچھا پلیٹ فارم آپ کو کبھی نہیں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ اب مہینے کے 5,000 روپے دینا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ یہ ڈیزائن ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم 5,000 روپے کیسے نکالیں، مینج کیسے کریں۔ اگر تو ہم مہینے کے 5,000 یکمشت نکالیں تو شاید وہ بندہ جس کی تنخواہ 30-35 ہزار روپے ہے مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ 30-35 ہزار والا بندہ روزانہ کے 200 سے 300 روپے چائے اور دوسری نشاور چیزوں میں ضائع کرتا ہے۔ اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے اور گناہ لگے۔ اگر یہی شخص روزانہ صرف 200 روپے عمرے کے نام پہ رکھ لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے روزگار میں برکت نہیں دیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ برکت نہیں دیں گے؟ کچن ڈسٹرب ہو جائے گا، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسا ہوگا؟ روز کے 200 روپے اگر آپ عمرے کے لیے سیو کریں، کسی باکس میں رکھ دیں، گلک میں رکھ دیں، بینک میں رکھ دیں جو عام نارمل، تو کیا آپ کے لیے پریشانی ہوگی مہینے میں؟ یقیناً نہیں ہوگی، بلکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے روزگار میں اللہ اتنی وسعت فرما دیں گے کہ وہ پیسے جو آپ پورے مہینے میں سیلری کی شکل میں رکھتے تھے اور اس میں کچن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا تھا، اس عمرہ کمیٹی کی برکت سے آپ کے کچن میں بھی کشادگی آئے گی اور آپ کے رزق میں بھی فراوانی ہوگی۔ طریقہ بہت آسان ہے، روز کے 200 روپے آپ نے عمرے کے نام پہ رکھ دینے اور اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اب کرنی کیا ہے بھائی سب سے پہلے آپ نے سلیپر لینا ہے، ہوائی چپل 2 بدیوں والا وہ لے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھیں گے اور پھر آپ کا جذبہ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی اس بندے نے میرے لیے
تیاری شروع کر دی ہے. اس کے بعد احرام میں ہے، وہ دو مین چیز ہے. تیسری چیز پاسپورٹ ہے، اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دیں. انشاءاللہ کبھی تینوں چیزیں آپ کی ہوگی تو چوتھی چیز کیا رہے گی بھائی؟ کیا رہے گی چوتھی چیز؟ عمرے پہ جانا. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمرہ کمیٹی کے ذریعے آپ کا نام بھی لائیں گے. اچھا، ہماری اس عمرہ کمیٹی میں ہر مہینے قرآن اندازی ہوتی ہے. جیسے اس مہینے ہم اپنی قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ہر مہینے اس طرح کی قرآن اندازی ہوتی ہے. اس قرآن اندازی میں جس کا نام آ جاتا ہے، ہم 60 دنوں کا ٹائم دیتے ہیں، 60 ڈیز، 2 مہینے کا. اس 2 مہینے کے اندر ہم آپ کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں، اور آپ عمرہ کر کے آنے کے بعد اپنی بقایا رقم جو رہتی ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ ادا کرتے رہیں. تو یہ کیا کوئی مشکل سلسلہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے مشکل ہے یا آسان ہے؟ اچھا، بیچ والوں کے لیے مشکل لگ رہا ہے مجھے، وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھائے کسی. بھائی سب ہاتھ اٹھا دیں. یہ آسان عمرہ کمیٹی مشکل ہے؟ مشکل عمرہ کمیٹی آسان عمرہ کمیٹی؟ آپ کے ہاتھ بتائیں گے یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ یقیناً آسان ہے، یقیناً آسان ہے. اور ہمارے ہر مہینے 8 بندے عمرے پہ جاتے ہیں عمرہ کمیٹی کے ذریعے. ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں کوئی نصیب آپ کا. تو کون کون اس عمرہ کمیٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. بھائی کس نے مدینہ نہیں دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا. انشاءاللہ محرم ہے، اللہ کی ذات سے ملے کہ دیکھوں گا. تو اگر آپ مدینے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہمارا آفس 5 نمبر میں، رنگی ٹاؤن 5 نمبر میں، غوث الاعظم مسجد کے سامنے، کاروان المعصوم کے نام سے. اس میں آپ کسی وقت بھی آ جائیں. اگر آپ کو کسی ہمارے دوست نے اس پروگرام کے لیے انوائٹ کیا یا بتایا ہے، اس کے ذریعے آئیں، یا اس کا نام لیں، ہمارے آفس میں آئے گا کہ مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے. آپ مجھے اپنا ممبر بنا لیں اور اس کی جو شرائط ہے مجھے بتا دیں. انشاءاللہ بہت ایکٹیو ہمارا اسٹاف وہاں موجود ہے، آپ کی رہنمائی بھی کرے گا. اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں آپ ہی وہ ممبر ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے کی قرآن اندازی میں آپ کا نام ڈلے گا. چلے اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آسان عمرہ کمیٹی کے سینئر لیڈر. اچھا وہ بیٹھے. تو اب میں پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور میں آسان عمرہ کمیٹی کے سینئر لیڈر، ایگزیکٹو بورڈ کے ذمہ دار جناب حضرت علامہ ساجد مدنی صاحب کے وہ ڈائس میں آئے اور آسان عمرہ کمیٹی اور عمرے کے حوالے سے لوگوں کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. آسان عمرہ کمیٹی کی قرآن اندازی میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. یہ وہ جگہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں کی زیارت اور وہاں پر عبادت کرنے والوں کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج یا عمرہ کرتا ہے اور وہ پلٹ کر جب گھر آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ حرمین شریفین مقدس
بابرکت جگہوں کی برکتیں ہیں. وہاں بندہ جائے اپنے گناہ معاف کروائے. اور کیوں نہ کروائے؟ مکہ وہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور مدینہ وہ جگہ جہاں پہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں آپ آرام فرما ہیں، جہاں مسجد نبوی ہے. یہ دونوں جگہ ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی اعلیٰ جگہ نہیں ہے. اگر کوئی ان دو کے بعد جگہ مقدس آتی ہے تو وہ بیت المقدس ہے، فلسطین کی وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، جہاں مسلمان کئی عرصے تک اپنا قبلہ بنا کر عبادت کرتے رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کی تبدیلی ہوئی اور کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا گیا. لیکن قبلے کی تبدیلی یہ ہرگز ظاہر نہیں کرتی کہ بیت المقدس کی فضیلت میں کوئی کمی آ گئی ہو. اس کے درجات، اس کی فضیلت اپنی جگہ مستحکم ہے. وہ مقدس جگہ ہماری کل بھی تھی اور آج بھی ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کی تعمیر نبی نے کی ہے. سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرماتے ہیں. انبیاء آتے رہے، عبادات ہوتی رہی، اور قیامت تک انشاءاللہ وہاں عبادت ہوتی رہے گی. حالات و واقعات جیسے بھی ہوں، جس جگر بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. دنیا کے سارے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کو بھولے نہیں ہیں. ان کے دکھ، ان کے درد کو ہم محسوس کرتے ہیں. اگر ہم جسمانی طور پر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مدد ضرور کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری آج کے اس قرآن دازی کے پروگرام کے اختتام پر خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے گی. اور سارے مسلمان بھائی بہن دل سے دعا کیجئے گا، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جس کرب، جس اذیت کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرما دے. میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ پلٹتا ہوں. آسان عمرہ کمیٹی. بس 2-4 باتیں کر کے میں بیٹھوں گا، کیونکہ آج خصوصی طور پر ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی گفتگو کریں گے. دیکھیں، یہاں پر بڑے لیڈر بھی موجود ہیں، سب لیڈر بھی موجود ہیں، اور ممبران بھی موجود ہیں. آپ تمام حضرات میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں. وہ تمام لیڈر، ممبران جو کمیٹی جمع کرانے میں تاخیر کرتے ہیں، 10 تاریخ تک ہر صورت میں جو لیڈر ہے وہ کمیٹی جمع کروا دے، اور ممبر جو ہے وہ 10 تاریخ سے پہلے اپنے لیڈر کو کمیٹی پہنچا دیں. اس کے اوپر انشاءاللہ اسی مہینے سے عمل کیا جائے گا. اور اگر کوئی ممبر 10 تاریخ تک اپنی رقم جمع نہیں کراتا
تو یاد رکھیے 10 تاریخ تک اگر کوئی ممبر اپنی کمیٹی جمع نہیں کرائے گا اس کی پرچی قرآن دازی میں شامل نہیں ہوگی. یہ تمام ذمہ دار ممبران توجہ سے سن لیں اور میری آواز لائیو جہاں تک جا رہی ہے آسان عمرہ کمیٹی سے جتنے افراد وابستہ ہیں جتنے لیڈران ممبران یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھیں تو یاد رکھیے 10 تاریخ تک اگر کسی نے کمیٹی جمع نہیں کرائی قرآن دازی میں اس کی پرچی شامل نہیں ہوگی. اگر 3 ماہ اس طرح گزر گئے کہ وہ کمیٹی جمع نہیں کر پایا تو یہ کمپنی کو حق حاصل ہوگا کہ اس کی کمیٹی کو منسوخ کر دیا جائے. کمپنی کو یہ حق حاصل ہوگا 3 ماہ لگاتار اگر وہ ٹائم پر اپنی کمیٹی جمع نہیں کراتا اس کی کمیٹی کو منسوخ کر دیا جائے گا. یہ ہماری کمپنی کو حق حاصل ہے. تو کوشش کیجئے اپنے لیڈران سے تعاون کریں خصوصیت کے ساتھ جو ممبران ہیں کہ کمیٹی جمع کروانے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے کیونکہ دیکھیں تمام حضرات کو اس چیز کا علم ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ہی وہ واپس کیا جاتا ہے. ابھی کمپنی اپنے ممبران سے وہ کمیٹی جمع کر رہی ہوتی ہے اور یہاں قرآن دازی بھی ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ممبران نے کمیٹیاں جمع نہیں کرائیں. آج کے بعد انشاءاللہ اس بات پر عمل درآمد ہوگا اور سختی کے ساتھ ہوگا کہ اگر 3 ماہ تک کسی نے کمیٹی جمع نہیں کرائی 10 تاریخ کو تو کمپنی کو حق حاصل ہوگا اس کی کمیٹی منسوخ کر دی جائے اور اس کے تمام پیسے کمیٹی ختم ہونے کے بعد آخر میں ادا کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت آج تھوڑا کم ہے. آہستہ آہستہ تمام مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے کی ایک بہترین کڑی جو ہے وہ ایک کمیٹی ہے جس کے متعلق انشاءاللہ مختصر طور پر حاجی دانیال صاحب آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اس کا نام اس کے مقاصد اور جو اس کے ذمہ دار ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ حاجی دانیال صاحب بہت مختصر سے وقت میں اس کی وضاحت فرما دیں. میری ان سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنی بات مکمل کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری آسان عمرہ کمیٹی وقتاً فوقتاً اس کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور قاری ضمیر صاحب نے گروپ 1 سے اس کو سٹارٹ لیا تھا اور گروپ 1 مکمل ہونے میں یہ کہہ سکتے ہیں 6 مہینے سے 1 سال لگ گیا تھا گروپ 1 کمپلیٹ ہونے میں. اس کے بعد گروپ 2 ہوا تو گروپ 2 اس سے کم وقت میں مکمل ہوا. گروپ 3 شروع ہوا وہ اس سے کم وقت میں مکمل ہوا. پھر گروپ 4 شروع ہوا وہ اس سے کم وقت میں شروع ہوا. پھر اسی طرح گروپ 5 اس سے کم وقت. اب الحمدللہ امید ہے کہ ہم ان قریب 6ٹھا گروپ اناؤنس کرنے والے ہیں جس کا میسج آپ کو شاید امید ہے کہ شاید ہفتے 10 دن کے اندر آ جائے گا کہ 6ٹھا گروپ ہمارا کب اناؤنس ہو رہا ہے. بلکہ شاید ہو سکتا ہے 6ٹھا اور 7ویں گروپ کی اناؤنسمنٹ آ جائے آپ کے پاس. اچھا اب یہ کام جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو الحمدللہ قاری ضمیر صاحب ہمارے CEO جو ہیں انہوں نے اس کو تقسیم کاری کی طرف اس کو وہ لے کے آئے ہیں اور تقسیم اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے جو شروع سے گروپ 1 سے ان کے ساتھ لیڈران کام کر رہے ہیں اس میں سے انہوں نے جو بڑے لیڈر تھے ان کو چن کر ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیا گیا ہے.
اب جو بھی کمپنی کے معاملات ہیں وہ ایڈوائزری بورڈ اس کو ایڈوائز کرے گا، اور الحمدللہ جو بھی کمپنی بنی وقتاً فوقتاً کوئی فیصلہ کرے گی، کوئی آگے اچیومنٹ ہوگی، تو انشاءاللہ ایڈوائزری بورڈ قاری ضمیر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے سی او کے ساتھ مشاورت کر کے ہم کام کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو اگر آپ کو کمپنی کے حوالے سے کوئی بھی مشورہ دینا ہو آئندہ، یا کسی کا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی تحفے عمرے کا کوئی بھی، تو آپ الحمدللہ جو بھی ایڈوائزری بورڈ ہے وہ آپ کے لیڈران ہی ہیں، تو جس لیڈر کی ڈاؤن لائن میں آپ آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو ایڈوائزری بورڈ تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ اس بات کو امید ہے کہ ایڈوائزری بورڈ آپ کو آپ کے معاملہ مسئلہ یا آپ کے مشورے پہ عمل درآمد کرے گا۔ یہ ہمارا ایڈوائزری بورڈ جو ہے، اس کے جو ہمارے سمجھے کہ سینئر ہیں، کہہ لیجیے کہ اس کے لیڈر کہہ لیجیے، صدر کہہ لیجیے، تو الحمدللہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، اور اس میں جو نام ہیں اس ایڈوائزری بورڈ میں ہمارے عمران صاحب ہیں، اس ایڈوائزری بورڈ میں ہمارے، میں چاہوں گا کہ ایڈوائزری بورڈ کے اراکین اگر سب آ جائیں سامنے تو اچھا رہے گا۔ ہمارے رضوان بھائی، عمران بھائی، شاہ صاحب، قاری سرور صاحب، قاری جنید صاحب، میری آواز سن رہے ہیں تو، ماسٹر شفیق صاحب، قاری جمال صاحب، مفتی عزیز الحق صاحب، ماسٹر شفیق صاحب، میرے خیال ہے ماسٹر شفیق صاحب کسی موجود تھے، کسی کام میں ہوں گے، اور ہمارے مفتی عزیز الحق صاحب آج تشریف نہیں لا سکے، تو سراج صاحب بھی تشریف نہیں لا سکے، ان کے بھی ایمرجنسی تھی، تو ہمارے بورڈ کے 2 اراکین تشریف نہیں لا سکے، 11 رکنی یہ بورڈ ہے، اور ایک ہمارے موجود ہے تو ورکنگ میں ہے، تو 7 لوگ تقریباً ہم یہاں موجود ہیں۔ تو آپ دعا بھی کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذمہ داری قاری ضمیر صاحب نے ہم سب کو دی ہے، ہم قاری ضمیر صاحب کے اعتماد پہ پورا اتریں، اور کچھ المعصوم کی ہمارا جو حج عمرہ کا آسان عمرہ کمیٹی ہے اس پہ وہ خدمت کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ سے تشریف رکھیں۔ اچھا جی، بلا تاخیر کیا میں اناؤنس کروں گا کہ ہمارے ملائیشیا سے دوست آئے ہوئے جو ہمیں آن لائن، اچھا ٹھیک ہے، کہ تھوڑی اور تفصیل آپ کو عرض کرتا ہوں، 2-4 منٹ تھوڑا سا ہمارا کام چل رہا ہے، تو پھر میں اپنے مہمان کو اسٹیج پہ اناؤنس کرتا ہوں۔ آن لائن کچھ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کی وجہ سے 2-4 منٹ صرف تاخیر ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہمیں ابھی شاہ صاحب نے ایک ماسٹر شفیق صاحب آ گئے ہیں، چلے آج یہ ماسٹر شفیق میرے برار میں آ جائیں آپ۔ یہ ہمارے الحمدللہ 8 ممبر آ گئے ہیں، 90 ممبر۔ شفیق صاحب یہ ایڈوائزری بورڈ کے ہمارے ممبر بھی ہیں، اور قاری ضمیر صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بہت اچھی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور برکت دے، ان کے ذریعے سے اور زیادہ لوگ الحمدللہ حج پہ بھی جائیں، عمرے پہ بھی جائیں، اور یہ بھی دعا دے دیتے ہیں آج کمیٹی بھی آپ ہی کے کسی ٹاؤن لائن میں کھل جائے۔ ابھی شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو ممبران 10 تاریخ کو کمیٹی جمع نہ کروا سکے، دیکھیں کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ قرآن اندازی کا جو ہم نے دن رکھا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں سنڈے کا دن ہوتا تھا، کہ 10 تاریخ کے بعد جو بھی سنڈے ہوگا اس کی دوپہر میں ہمارے یہاں قرآن اندازی ہوتی ہے، یہی اب تک چلا آ رہا تھا۔ اس میں اس دفعہ تبدیلی ہوئی ہے۔ اچھا، تبدیلی جو ہوئی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے یہاں ممبران ہیں، جب ان سے لیڈران ممبر مطلب کمیٹی کے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کمیٹی تو یعنی 15 تاریخ کو قرآن اندازی ہے، اب کیونکہ کمپنی نے ذمہ داری دی ہے تو ہمارے لیڈران انہیں 5 تاریخ کے بعد سے، پہلی کے بعد سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ یہ کہہ کر کمیٹی جمع نہیں کراتے کہ بھائی قرآن اندازی تو 15 کو ہے، 14 کو ہے، 17 کو ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز کا ایک نظام اگر ڈسپلن ہوتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 14 تاریخ کو قرآن اندازی ہے تو میں 13 کو جمع کروا دوں گا، تو دیکھیں اس طرح ہمارا نظام نہیں بن سکتا، کیونکہ آسان عمرہ کمیٹی کے ہم سب ممبران ہیں، جب تک ہم سب اس میں تعاون نہیں کریں گے تو ہم اس نظام کو اچھے انداز میں آگے نہیں لے کے جا سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ
اب یہ نظام بن گیا ہے کہ کمیٹی آپ نے 10 تاریخ کو جمع کروانی ہے. تو اس دوران کہ جو ممبران ہمارے کمیٹی نہیں جمع کروا سکتے، ظاہر اب ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی نہیں، ان کی پرچی نہیں ڈلے گی. تو یہ جو جن کی پرچی قراندازی میں ڈلے گی، اس کا ہماری کوشش ہے کہ 11 یا 12 تاریخ کو ہم فائنل کر دیں گے. مطلب 10 تاریخ تک آپ نے پیمنٹ جمع کروا دی، 11 تاریخ تک جو بھی کمپنی کی مینجمنٹ ہے وہ اس کو فائنل کر دے گی کہ بھائی ان ممبران کی پیمنٹ آ چکی ہے کمیٹی میں، قراندازی میں ان کا نام شامل کیا جائے گا. ان ممبران کی پیمنٹ نہیں جمع ہوئی ہے، لہذا ان کا نام شامل نہیں کیا جا سکتا. تو 11 یا 12 تاریخ کو یہ شیٹ فائنل ہوگی اور 12 تاریخ کے بعد کسی وقت قراندازی کر دی جائے گی. تو آپ سب مہربانی فرما کے یہ دیکھیں، آئندہ کے لیے یہ نہیں کہیں اپنے لیڈر کو کہ بھائی قراندازی تو 13 کو ہے یا 15 کو ہے، ہم 1-2 دن پہلے جمع کر پائیں گے. تو آپ میں سے 10 تاریخ تک جس کی پیمنٹ جمع ہو جائے گی اس کا نام شامل کر دیا جائے گا. اچھا، اب دوسری بات شاہ صاحب نے یہ فرمائی تھی کہ جن ممبران نے 3 مہینے لگاتار کمیٹی جمع نہیں کروائی یا مزید 2 کمیٹی جمع کروا دیتے ہیں یا ان کی طرف سے کمیٹی بار بار رکتی رہتی ہے، تو ان کا نام یعنی ممبر کا نام کی جگہ کسی اور کو شامل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ لازمت ہے پیسے ٹائم پہ جمع نہیں ہو رہے تو نظام خراب ہو رہا ہے. تو اس کی جگہ کمپنی جو ہے کمیٹی کسی اور کو وہ نمبر الاٹ کر دے گی. تو جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں تو وہ آخر میں دیے جائیں گے، آخر میں اس صورت میں دیے جائیں گے اگر ان کی کمیٹی نہیں کھلی. مثال کے طور پہ کمیٹی نمبر 55 کسی کو الاٹ کیا گیا، انہوں نے لگاتار 3 یعنی 10 کمیٹی انہوں نے بھری، 11 12 13 کمیٹی وہ نہیں بھر سکے، 3 کمیٹیاں لگاتار ان کی شارٹ ہو گئی. تو اس طرح 13 کمیٹیاں ہوئیں. اب جو بھی شخص کو کمیٹی جس نئے شخص کو الاٹ کی گئی، بقایا 17 کمیٹیاں وہ جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے، اب 17 وہ جو جن کو الاٹ کی گئی، اگر اگلی کمیٹی ان کی کھل گئی تو انہیں 3 لاکھ روپے ملیں گے. تو جس میں سے وہ جو لاکھ روپے ان کو ادا کر دیے جائیں گے، باقی پیسے ان کو مل جائیں گے. اس طرح جس وقت بھی کمیٹی کھلے گی تو بقایا پیسے انہیں اسی وقت ادا کر دیے جائیں گے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ بھائی میری کمیٹی کینسل کر دی گئی ہے تو پیسے آخر میں ملیں گے. ہرگز ایسا نہیں، آخر میں نہیں ملیں گے. وہ کمیٹی اب جس کو الاٹ کی گئی ہے وہ نمبر جب بھی اٹھے گا انہیں اسی وقت پیسے ان کی بقایا رقم ادا کر دی جائے گی. الحمدللہ کمپنی کا جو بھی نظام ہے، جیسے بورڈ سے پہلے بھی قاری صاحب شرعی رہنمائی ہم نے دیکھا ہے کہ لیتے رہتے ہیں. مختلف مفتیان کرام سے ان کا رابطہ رہتا ہے کہ بھائی شرعی حوالے سے جو بھی، یا یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی توجہ دلاتا ہے کہ بھائی اس کام کو شرعی حوالے سے اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو اس کا بہت خیال مطلب رکھنے والا ہم نے اسے پایا ہے. شاید آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، شاید میری بات کی تائید کریں گے کہ جب بھی ہم نے کوئی ایسی بات کی الحمدللہ انہوں نے یعنی دینی نہیں دنیاوی طور پہ بھی کوئی بات کی ہے تو ہمارے سی صاحب کو ایسا دیکھا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ اس بات سے فوراً سمجھے کہ کسی بھی کام کے لیے مناسب نہیں ہے تو سمجھے کہ اس میں برکت ملنا، اس میں ترقی ہونا اور اس کام کو مکمل ہونے کا جو انحصار ہے نا وہ آپ کی نیت پہ بہت زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم دنیاوی جو بھی معاملات کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کریں، اگر نیت نہیں ہماری اچھی نہیں ہوگی تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ ہم کھانے میں صرف کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، صرف یہی نیت کرتے ہیں کہ بھائی میں نے صرف بھوک مٹانے کے لیے کھایا ہے، تو کوئی نیت نہیں ہے. اب ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ بھوک کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ سنت ہے، ثواب مل جائے گا، اب سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ بیمار نہ پڑوں، صحت مند رہوں گا تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہوں، دین کا کام زیادہ کر سکتا ہوں. تو اس طرح اب کھانا کھانے میں جو جو نیتیں آپ شامل کرتے جائیں گے وہ ساری نیتوں کا آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. اسی طرح روزگار پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بس یہی دینی کام ہے. ہماری 24 گھنٹے کی لائف ہے نا، یہ ساری دین کے مطابق ہی الحمدللہ سب پہ ہمیں ثواب ملتا ہے. اگر ہم چاہیں تو 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتے، 24 گھنٹے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، 24 گھنٹے ہمارا روزہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم چاہیں تو الحمدللہ 24 گھنٹے ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں. شاید کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اگر میں سو رہا ہوں تو کیسے نیکی ملے گی. تو بھائی آپ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ فجر کی نماز کی نیت کر کے سو جائیں
تو الحمدللہ ساری رات آپ کو نماز کے انتظار کا ثواب ملتا رہے گا. وضو کر کے سوئیں گے الحمدللہ، اس میں بھی بڑی تفصیلیں، بڑی نیتیں ہیں. سوتے وقت بھی الحمدللہ کیا کیا نیتیں کی جائیں جس میں سونے کا پہ بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، ہم سو رہے ہوں. تو اب ہم اس میں آسان عمرہ کمیٹی میں شامل تو ہو گئے. آسان عمرہ کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے جیسے کسی نے نیت کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا بھائی کھڑکی، ہوا کے لیے کھڑکی کھولی. کسی بزرگ کسی کے گھر کا یہ کھڑکی اس لیے کھلوائی تھی ہوا کے لیے. تو فرمایا اگر آپ اذان کی آواز کی بھی نیت کر لیتے تو آپ کا ثواب بڑھ جاتا. جب اذان کی آواز اس کھڑکی سے آتی رہتی آپ کو ثواب ملتا رہتا. اسی طرح ہم یہاں آئے ہیں تو اس میں 2 طرح کی نیتیں ہیں. ایک تو ہمیں خود عمرے پہ جانے کا موقع ملا ہوا ہے. کون مسلمان ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جسے حرمین شریفین کی زیارت کی طرف نہ ہو، جو نہ چاہتا ہو کہ میں نے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا ہے، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ دیکھنا ہے، گنبد خزرہ کی زیارت کرنی ہے. تو ایسا کون مسلمان ہوگا؟ تو یہ تو ہماری پہلی نیت ہو گئی. اس کے بعد دوسری نیت کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر آسان روزگار، مطلب آسان ایک روزگار اسکیم بھی فراہم کی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اب حرمین شریف کی زیارت تو ہے لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم ایک روزگار اسکیم کے تحت اپنے لیے ایک اچھا روزگار بھی کا موقع بھی ہمارے پاس ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کو اس طرح لے لیں، اگر آپ کی کوئی کپڑے کی دکان ہو، آپ کی کوئی پرچون کی دکان ہو تو آپ خود وہاں سے روزگار کماتے ہیں، لیکن آپ چاہیں میں 1000-2000 لوگوں کو اپنے پاس ملازم رکھنے نہیں رکھ سکتے. 1000 2000 5000 لوگ آپ کے ذریعے سے روزگار کما لیں ایسا مشکل ہے. ایک کپڑے کی دکان سے 2 4 5 10 لوگ لمیٹڈ، یعنی ہمارا جو فزیکل آج کل کاروبار چلتا ہے شاپس وغیرہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ٹائپ کا، اس میں ایک لمٹ ہے کہ لمٹ کے تحت ہم اپنے ساتھ لوگوں کو مطلب شامل کر سکتے ہیں، روزگار پہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی لائف ہمارے ذریعے سے چینج ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو آسان روزگار اسکیم کا آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یا ان لمٹ ہے یا آن لائن ہے. آپ چاہیں 1000 لوگوں کا اپنے ذریعے سے سمجھیں ان کی لائف چینج کریں، 2000 کی 5000 کی 10,000 کی. آپ میں کتنی طاقت ہے اور آپ آن لائن کو کتنا سمجھتے ہیں. جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اور اس آن لائن سسٹم کو جتنا آپ سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں اتنے لوگوں کی آپ لائف کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ایسا سسٹم ہے. اگر کوئی امریکہ، کینیڈا، لندن میں بیٹھ کر بھی آسان عمرہ کمیٹی لے لیتا ہے تو الحمدللہ عمرے پہ تو مطلب کمیٹی یہاں کے پیسے یہاں جمع کرائیں گے، نمبر نکل آئے گا، وہیں سے عمرے پہ چلے جائیں گے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں ہمارے پاس 3 بہترین مواقع تو ہیں کہ ہم خود عمرے پہ جاتے ہیں حرمین شریفین. ایک ہمارا اپنا روزگار کا سلسلہ ہے، دوسرا ہمارے ذریعے سے کئی لوگوں کے مطلب اس میں خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں. کئی ہماری بہنیں مجھے پردے میں رہ کے سن رہی ہیں. تو اگر کچھ بہنیں یہ چاہیں کہ بھائی پردے میں رہ کر بھی میں کام کرنا چاہتی ہوں تو الحمدللہ گھر بیٹھے آن لائن سسٹم کو سمجھ لیں تو وہ پردے میں رہ کر بھی اپنے گھر سے ایک بہترین روزگار سمجھے گھر بیٹھے حاصل کر سکتی ہیں. اس کے لیے زیادہ نہیں، ایک تھوڑی سی سمجھے کہ معلومات آپ نے ان لوگوں سے حاصل کرنی ہے جو آن لائن سسٹم کو سمجھتے ہوں. جو آن لائن سسٹم کو سمجھتے ہیں ان سے میرے آپ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو بھی کہوں گا اور جو پردے میں رہ کر ہماری بہنیں سن رہی ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ آن لائن سسٹمز کو اسٹڈی کریں اور تھوڑی بہت بنیادی معلومات لے کر اس سسٹم کو اسٹارٹ کریں تو آپ اپنے جاننے والے آس پاس کے 150 لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ہزاروں لوگوں کی لائف چینج کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسان عمرہ کمیٹی کے اس کام میں ہمیں برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں تقریباً پچھلی دفعہ 27 اعتکاف تھے نا حضرت، 28 ہو گئے. الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں لگاتار 28 اعتکاف الحمدللہ کر چکے ہیں. بہترین نعت خواہ. کرونا والا سال ان کا رک گیا تھا، بس اس سال نہیں جا سکے لیکن لگاتار ان کے اعتکاف چلے آ رہے ہیں. الحمدللہ ابھی حرمین شریفین سے واپسی ہوئی ہے تو حضرت سے معذرت بھی چاہیں گے کہ آپ کے گھر جی ہم حاضر نہیں ہو سکے. آپ کی عیادت کرنا ہے کہ ظاہر ہے جس سے مدینہ چھوٹتا ہے تو اس کی تو عیادت کی جاتی ہے. مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک دل ہوتا ہے کہ مدینہ چھوڑنے کا کسی مسلمان کا دل نہیں چاہتا.
اور یہ تو وہی جانتا ہے جو مدینہ چھوڑ کے آیا ہوگا اس کے لیے غم کیسا ہے کہ مدینہ شریف کا چھوٹنا مسلمان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ زور قدر کیسے چھوڑے. اور عشاق تو بڑے سمجھے غم کے ساتھ رو رو کے مطلب مدینہ چھوڑتے ہیں. عشاق کے تو ایسے تھے واقعات ہیں کہ چھوڑنے کے بعد بھی کوئی کئی دن تک انہیں اپنے ملکوں میں جا کے اپنی رہائش اپنی آبادی جہاں وہ رہتے ہیں جانے کے بعد انہیں سکون نہیں مل پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان عمرہ اس کمیٹی کے اس کام کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے, ہمیں حرمین شریف کی زیارت کی طرف عطا فرمائے. میں چاہوں گا الحمدللہ ہمارے حافظ اللہ کلیم اللہ صاحب کو کہ الحمدللہ آئیں اور ہماری روح کو الحمدللہ تازہ کرے, کوئی مدینہ شریف کی باتیں ہو جائیں, اور وہ مدینہ شریف کے سمجھے محبت میں ذکر کا کوئی کلام ہمیں سنا ہے. حافظ کلیم اللہ صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے, اس کا فضل و کرم ہے, اس کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. جیسے میں نے پچھلی جو قرآن درسی ہوئی اس میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1997 میرا پہلی مرتبہ جانا ہوا, اور مسجد نبوی شریف کے اندر میری بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا مدینہ شریف میں اکاؤنٹ کھل گیا ہے. میں اس بات کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ فرض محبت پہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنی فرض محبت پہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھا. جب دوسرا سال آیا, تیسرا سال آیا تو بات ہوئی, سمجھ میں آئی. قصہ مختصر یہ کہ پہلی عید الفطر مدینہ شریف میں نصیب ہوئی تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا, صلاۃ و سلام پیش کیا. اس کے بعد میں نے سرکار سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر کہ بڑے تو اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں, میں آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں, یا رسول اللہ آپ سے میں عیدی طلب کر رہا ہوں, اور عیدی بھی عیدی دینے والے کی مرضی ہوتی ہے. لیکن یا رسول اللہ مجھے عیدی میں جب تک میری زندگی ہے, جب تک میری سانسیں ہیں, یا رسول اللہ پہلی عیدی میں تو مجھے یہ عطا فرما دیجیے کہ مجھے مدینہ شریف میں ہی عید ملے, آئندہ جتنی عیدیں ملے مدینہ شریف میں ہی ملے. دوسری میں نے جو ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا مدینہ شریف میں اکاؤنٹ کھل گیا ہے. میں اس بات کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ فرض محبت پہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنی فرض محبت پہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھا. جب دوسرا سال آیا, تیسرا سال آیا تو بات ہوئی, سمجھ میں آئی. قصہ مختصر یہ کہ پہلی عید الفطر مدینہ شریف میں نصیب ہوئی تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا, صلاۃ و سلام پیش کیا. اس کے بعد میں نے سرکار سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر کہ بڑے تو اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں, میں آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں, یا رسول اللہ آپ سے میں عیدی طلب کر رہا ہوں, اور عیدی بھی عیدی دینے والے کی مرضی ہوتی ہے. لیکن یا رسول اللہ مجھے عیدی میں جب تک میری
جو اس سے وابستہ ہیں، وابستہ ہوں گے اور وابستہ ہونا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یا رسول اللہ آپ کے در کی حاضری کا پیغام عطا فرما دیجیے۔ اور مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ جانا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو میں عرض کروں مل جائے۔ الحمدللہ ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، اللہ آپ کے در کی حاضری کا پیغام عطا فرما دیجیے۔ اور مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ جانا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو میں عرض کروں کہ یہاں مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ کرم کی باتیں ہیں۔ جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے نے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ سب انشاءاللہ ضرور مکہ شریف کی اور مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ ایک نعت کے چند اشعار ہمارے حاجی دانیہ صاحب نے فرمائش کی ہے، اس کی چند اشعار پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت کا در کھلا ہے، رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں ان پر درود ہر دم، ان پر سلام ہر دم، ان پر درود ہر دم، ان پر سلام ہر دم، ہر ایک پر رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں ہر ایک پر رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں جبین بھائی شیر کی میں نعت پڑھ رہا
پکار سن رہے ہیں، یہ راز اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، یہ راز اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ جو بھی جاتا ہے وہ کہتا مجھے یہ عطا ہوا، یہ عطا ہوا، یہ عطا ہوا۔ اس کی وجہ کیا سنیے، رب ان کو دے رہا ہے، وہ سب کو دے رہے ہیں، رب ان کو دے رہا ہے، وہ سب کو دے رہے ہیں، دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کے رہے ہیں، آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کے رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ بہت شکریہ۔ جنہوں نے کمیٹی ڈالی، پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے سامنے، انہوں نے بھی ڈالے، اور 4 بندے اور بھی آنے والے تھے، اب کے بعد بہت سارا بندہ آئیں گے۔ قاری صاحب، اللہ کے فضل کرم سے کہہ رہا ہوں اس مجلس میں، کیوں اللہ جو کام آپ کر رہے ہو، یہ دنیا کا کوئی نہیں نظام، یہ آخرت کا نظام، یہ نظام سلسلہ، اس کا تو آپ نظر نہیں آئیں گے دنیا میں، اس کا نظر جب آ جاتے نا، یہ جو کام آپ کر رہے ہو الحمدللہ کسی ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ لیے قیامت کا دن آپ کا درجہ کیا ہوں گے۔ تو میرے طرف سے تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو جو بھی مجلس میں آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اور بھی بہت سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے جو ونر ہیں اور جو مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ یار ہمیں نہیں بلانا اسٹیج پہ، ہم سے بات نہیں ہوگی، ہماری فیلنگ ایسی ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، تو لہٰذا میں ان کی طرف سے حاضری لگا دیتا ہوں۔ اور میں یہاں ملتمس ہوں جناب ہمارے شاہد بھائی ہردل عزیز، اور یہ شاہد بھائی سے ہمارا تقریباً، میرا ذاتی تقریباً کوئی 15 سے 18 سال پرانا وابستگی ہے، اور ہماری ایک الگ دنیا ہے، اس دنیا سے یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں اور میرے بہت بڑے معاون ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان شاہ فیصل ٹاؤن سے ان کا ہے رہائش، اور زیادہ تر کیا بالکل ہی یہ ملیشین ہے،
क्योंकि इन्होंने शादी एक की है, दो की है, एक ही की है और वो मलेशिया में ही की है। तो इंशाल्लाह ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आए, अगर थोड़ी बहुत मलेशिया में समझा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मलाइयों में तो माना बिगी बोलेंगे। चला अस्सलाम वालेकुम। तमाम हज़रात को सबसे पहले मैं सलाम दूंगा और बहुत 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 आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला है। और मेरे ख्याल से माइक की आवाज़ कुछ सही नहीं है, बट मैं पूछना चाहूँगा किस किस को आवाज़ आ रही है? आखिर तो सबको आवाज़ आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सबको आ रही है। तो हमारा प्लान तो बहुत अच्छा था कि हम लोग बाकायदा पूरा डिजिटलाइज आप लोगों को शो भी कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी सही, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद हम लोग प्रॉपर उसको न दिखा सके। बट ये है कि जो चीजें पॉसिबल है हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले पूछना ये चाहूंगा कि जितने भी हजरात यहाँ पर अभी इस समय शामिल हैं, माशाल्लाह से तकरीबन हॉल भरा हुआ है, लेडीज भी वहां पर मौजूद हैं और जेंट्स भी सारे मौजूद हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी उमरा कमेटी में लीडर्स हैं? हाथ खड़ा करेंगे काइंडली प्लीज, जो लोग लीडर्स हैं, बल्कि खड़े हो जाए अगर कोई खड़े हो सकते हैं तो, अगर किसी को कोई खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जो लीडर है वो खड़े हो जाए भाई, जो लीडर है। इसी तरह खवातीन में भी जो लेडीज ऑलरेडी लीडर बन चुकी हैं या बनना चाहती हैं, एटलीस्ट अगर कोई बनना भी चाहता है तो एक बार खड़े हो जाए, ताकि एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाए कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है इस उमरा कमेटी के अंदर। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उमरा कमेटी के अंदर जो है ना प्रॉपर जो है ना लीडर बनना चाहते हैं। और ये लीडर बनने का मकसद सिर्फ हमने आपको कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं बना देना है, हमने आपको कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा करना, हमने ये नहीं कहना कि आप अपने इलाके के अंदर आप लीडर बनने वाले हो। पर मकसद हमारा सिर्फ ये है कि उमरा कमेटी एक बहुत बेहतरीन ऐसी कमेटी है जिसके अंदर ना कि हम सिर्फ बाकी तशरीफ रखें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ रख सकते हैं। अच्छा, इस कमेटी के अंदर हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को लीडर बना दिया जाए और उसके बाद खल्ली वल्ली। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप ये जो उमरा कमेटी का जो हमारा निज़ाम है, ये इतना बेहतरीन निज़ाम है कि इसके अंदर हमारी आखिरत भी इंशाल्लाह बनेगी, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये वो काम है जो हर इंसान, हर मुसलमान बहन भाई की दिली ख्वाहिश होती है कि वो उमरा करे और जो ना हरम में अपने दुआएं करे, जो उनके जो भी दुआएं होती हैं इंसान की। जैसे थोड़ी देर पहले कारी दनियाल साहब ने बताया था कि जो इंसान एक बार उमरा करके आ जाता है वापस, तो वो ऐसे होता है जैसे बिल्कुल पाक हो साफ माँ के पेट से जैसे एक बच्चा पैदा होता है। तो इसी तरीके से हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो करतूत हमने किए हैं हम वहां जाए और जा करके उनको दुआ कराएं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग उमरा पर जाएं और मक्का के अंदर हाजिरी दें और मदीना मुनव्वरा में हाजिरी दें? हाथ खड़ा करके बताएं एक दफा कितने लोग चाहते हैं। तो माशाल्लाह तकरीबन ये एक सबसे बेहतरीन चीज है कि जो मुसलमान है हमारे भाई बहने, हर इंसान चाहता है कि इनकी वहां पर हाजिरी हो। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं बताना ये चाहूंगा कि कौन कौन लोग किस तरीके से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और आप खुद एक लीडर बनकर इस कारवान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ आपको दुनिया और आखिरत दोनों आपकी बनेगी। तो अगर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो इससे आगे बढ़ाने से पहले हमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इंसान की साइकोलॉजी को समझना। क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई भी काम करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास, कोई भी आपको अल्लाह ना करे किसी को भी प्रॉब्लम हो, और जब आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको कहें भाई मेरे सर में दर्द है, वो खामोशी से नीचे पर्ची पे 4 गोलियां लिख के और आपको दे और आपको बोले चले चलते बनिए। एक तो इस तरह के डॉक्टर होता है, और दूसरा डॉक्टर होता है वो आपसे पूछता है, डिटेल पूछता है आपसे, आपको ये सर का दर्द कब से है, ये पहले कब हुआ, इसके लिए कोई आपने दवाई ली है नहीं ली है, आपको किसी फैमिली में कभी किसी को ऐसा कुछ हुआ। तो जब इस डॉक्टर से आप उठकर आते हैं, इस तरह के डॉक्टर से आप उठकर आते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप सबने बहुत दफा नोटिस भी किया होगा, आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। ऐसा होता ही नहीं होता। तो ये नॉर्मली होता ये कि ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आपका उस डॉक्टर से इंटरेक्शन बढ़ता है, डिटेल में जब आप उससे बात पूछता है वो,
تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہی بندہ ہے جو میرے کو سمجھ رہا ہے اور میرے پرابلم کا سولوشن بنائے گا. تو اسی طریقے سے سائیکولوجی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, جب بھی ہم کوئی بھی پلان کر رہے ہیں, جب بھی ہم کسی بھی پروگرام کو آگے بڑھانے والے ہیں, اسی طریقے سے چاہے وہ آپ کی کوئی جاب ہے, چاہے آپ کا بزنس ہے, چاہے آپ سیلز کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو سائیکولوجی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو بی وی مسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو آپ نے, میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز کرنا چاہوں گا سائیکولوجی کو سمجھانے کے لیے. ہر شخص تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ میں اپنے الٹے ہاتھ کی کوئی بھی 3 انگلیاں سوچ لے کہ میری 3 انگلیاں اپنے ہاتھ میں ڈیسائیڈ کر کے سوچ لے, دکھانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے, سوچ لیے سب نے 3 انگلیاں کوئی سی بھی الٹے ہاتھ کی, ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ہر انسان جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں اپنے دماغ میں کوئی سا بھی کلر سوچ لیا, بتانا نہیں ہے آپ نے, سوچ لیا سب نے. اب اسی طریقے سے ہر ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہاں بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی, اپنے دماغ میں کوئی سا بھی پھول سوچ لے, آپ نے کسی کو بتانا نہیں. اب سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ جہاں تک سائیکولوجی کہتی ہے تقریباً 90% لوگوں نے یہ والی 3 فنگرز اپنے ہاتھ میں ڈیسائیڈ کی ہوں گی, ایسے ہی ہے, 90% لوگوں نے ایسے ہی کیا ہوگا. اور اگر میں کلرز کی بات کروں تو 90% لوگوں نے ریڈ کلر ہی چوز کیا ہوگا, کیونکہ میں نے پہلے گلاب کے پھول کی بات کی تھی, میں نے پھول کی بات کی تھی. جب بھی آپ پھول کی بات کرتے ہو تو دماغ میں فوراً آپ کے سب سے پہلے جو پھول آتا ہے وہ گلاب کا پھول ہی آتا ہے. اور نارملی کیا ہوتا ہے جب ہم گلاب کے پھول کی بات کرتے ہیں تو ہر انسان کے دماغ میں پہلے سائیکولوجیکلی کیا آتا ہے کہ وہ ریڈ ہی ہوگا. تو ہم لوگ اپنی سائیکولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کاروان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. میں آگے چلوں گا, ہم لوگ ڈیجیٹل دکھا نہیں سک رہے اپنی, ورنہ میں آپ کو آگے چل کے بہت ساری چیزیں مزید ایکسپلین کرتا. وہ کسی نے کوئی بندہ تھا, اس نے اپنے بہت سارے گھوڑے پال رکھے ہوئے تھے, تو اس نے اس سے پوچھا کہ سر جی میرے گھوڑے سارے رات کو باندھ دیے, اب ایک گھوڑے کی رسی کم ہے. تو وہ اپنے گرو کے پاس گیا, جا کے بول رہا سر سارے گھوڑے تو باندھ دیے, ایک گھوڑے کی رسی کم ہے, اب مجھے ڈر ہے کہ رات کو یہ بھاگ نہ جائے. تو گرو نے اس کو بولا آپ ایک کام کرو, جب آپ نے سارے گھوڑے باندھے اسی گھوڑے کے سامنے باندھے تھے. اس نے بولا جی سر اس کے سامنے ہی باندھے تھے. اس نے بولا کوئی ٹینشن نہیں ہے, جاؤ گھوڑے کے گلے میں جا کے اسی طریقے سے ہاتھ کرو اور ایسے شو کراؤ کہ نیچے آپ نے اس کو قلعے میں باندھ دیا. اس نے بولا ٹھیک ہے سر گرو صاحب میں کر لیتا ہوں. وہ گیا جا کے اس نے اسی طریقے سے ایسے ہاتھ باندھا جیسے باقی گھوڑوں کو باندھا تھا, ویسے اس کے بھی قلعے میں اس کو باندھ دیا. اب ہوا کیا, رات ہوئی, صبح ہوئی, اس نے بولا سر جی کمال ہو گیا, گھوڑا موجود ہے, کوئی ٹینشن نہیں. بولا ٹھیک ہے صحیح ہے, الحمدللہ اوکے ہو گیا. بولا ٹھیک ہے سب کو کھانے وانے کے لیے بھیجو. اب جتنے گھوڑے باندھے ہوئے تھے اس نے سب کو کھولا, اپنے چارے وارے کے لیے جائیں گے, سب کھائیں گے جو بھی ہے. اب جس کو نہیں باندھا تھا اس کو تو اس نے کھولا ہی نہیں. اب وہ آگے گرو جی کو بول رہا تھا سب تو چلے گئے, گھوڑا وہ گھوڑا نہیں جا رہا. بولا کیا آپ نے اس کی رسی کھولی؟ بولا نہیں اس کی رسی باندھی نہیں تو کھولنی کہاں سے تھی؟ بولا نہیں اس کے دماغ میں رسی بندھی ہوئی ہے, جاؤ جا کے اس کی رسی کھولو. وہ گیا, اس نے جا کے ایسے ہاتھ گھمایا, واپسی میں اس کی گلی کھولی, ایسے رسی پھینکی, گھوڑے کو پتہ چل گیا میں کھل گیا ہوں, وہ چلا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ سائیکولوجی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے سوچا ہوگا, دیکھا ہوگا چڑیا گھر میں جو لوگ جاتے ہیں, ہاتھی میرے خیال سے جانور میں سب سے طاقتور جانور. آپ دیکھو کبھی بھی آپ جہاں جائیں کسی بھی چڑیا گھر میں تو بالکل پتلی سی رسی سے اس کی ٹانگ باندھی ہوئی ہوتی ہے, پتلی سی رسی سے باندھا ہوا ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے, کیا وہ رسی نہیں توڑ سکتا؟ توڑ سکتا ہے نا. لیکن کیوں نہیں توڑتا؟ وہ اسی لیے نہیں توڑتا, جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی ٹانگ پہ رسی بچپن سے باندھ دی جاتی. تو بچپن سے اس کی ٹانگ پہ رسی باندھ دی جاتی, وہ کوشش کرتا ہے کھولنے کی, کھلوانے کی, چھڑانے کی, نہیں چھڑا سکتا کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ بچہ ہوتا ہے, اس کے اندر اس طرح اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے, وہ رسی ہمیشہ بندھی رہتی ہے. لیکن جب وہ بڑا پورا ایک وشال ہاتھی بن جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک سٹیک بیٹھ جاتی ہے کہ یہ رسی میں نہیں کھول سکتا, یہ رسی میں نہیں کھلوا سکتا. وہ کوشش ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں ایک چیز سیٹ کر دی جاتی ہے. اور جو ہماری انسانی پاور جو ہے دماغ کی, وہ اتنی زیادہ پاور ہے کہ آپ سوچو کہ ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی بھی سرکس وغیرہ میں جاتے ہیں, دنیا کا سب سے خطرناک جانور اگر ہم دیکھیں تو کون سا جانور ہے جو سب سے خطرناک؟ نارملی شیر ہے, ٹھیک ہے, شیر ہے, 2 منٹ میں چیل پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے. تو کیا ایسا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے لوگ, ہمارے انسان, وہ اس شیر کو چھڑی پہ نہیں گھما رہے ہوتے سرکس کے اندر, چھڑی گھماتے ہیں, ادھر کرتے اس کو بیٹھ گیا, وہ بیٹھ جاتا ہے, کوئی پنجرا نہیں ہوتا اس کے اندر. دیکھا نہیں جائے, کتنے لوگوں نے دیکھا یہ سر, دیکھا نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانی پاور ہے,
इंसानी दिमाग का माइंड सेट है, उसको बचपन से उसके दिमाग में उसको समझा दिया जाता है कि ये छड़ी है और आपने इसी के ऊपर घूमना नाचना और उसी के ऊपर वो नाचता है। तो सबसे पहले तो हमने अपना माइंड सेट ये क्रिएट करना है कि हमने इस उम्रा कमेटी को आगे बढ़ाकर चलना है। अपना सबसे पहले, जब तक आपका अपना बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, जब तक आपका अपना एक माइंड सेट नहीं बनेगा कि मैंने इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ाना है, तब तक आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि ये कहां तक जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आपने अपना माइंड सेट बनाना है कि मैंने इस उम्रा कमेटी के अंदर कम से कम मैंने इतने जो भी मेरे, सबसे पहले तो आप अपने जो आपके रिश्तेदार अहबाब हैं, कौन नहीं चाहता मेरी खाला या मेरी वालदा, मेरे खालू ये लोग उम्रे पे ना जाए। हर इंसान चाहता है कि यार मैं अपने खालदा को, अपने खाला को, अपने फूफा को, फुप्पी को, अपने जितने भी रिश्तेदार अहबाब हैं, मैं उनको इस उम्रा कमेटी की दावत दूं, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। नॉर्मली आपको पता ही है, जब भी आप उम्रा कमेटी वगैरह पर किसी भी उम्रा पर कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो मेरे ख्याल से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का पैकेज होता है। जो आजकल के जमाने में जो महंगाई चल रही है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, वो इतना आसान नहीं है। तो आसान उम्रा कमेटी एक वाहिद है जो इस टाइम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको मौका फराहम कर रही है कि आप खुद भी इसके अंदर हिस्सा लें और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार है बाबे, सबसे पहले आपने उनसे शुरू करना है। आप उनको इस चीज की दावत दें कि आपने महीने के सिर्फ 5,000 रुपये आपने जमा कराना है, और अगर अल्लाह ने चाहा आपका नाम विद इन 30 मंथ के अंदर अगर आ जाता है तो आप डायरेक्टली उम्रे पर जा सकते हैं, और अगर नहीं भी आया एंड ऑफ द 30 मंथ तो आपने जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है। तो देखिए हमारे इस्लाम में भी यही है कि आप किसी काम को करने की जब नियत कर लें तो अल्लाह पाक भी उसके असबाब बनाना शुरू कर देता है। ऐसा है कि नहीं? कितने लोग इस चीज पर एग्री करते हैं? जब भी आप किसी नेक नियति से किसी भी अच्छे काम को करने का सोच लें तो अल्लाह पाक भी उस काम को कंप्लीट करने के असबाब ऑटोमेटिकली आपको बनाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि यार हमने इस उम्रा कमेटी का जो निज़ाम है उसके अंदर हमने जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेंबर शामिल कर सकें। अब बात ये है कि इस निज़ाम को कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर एज अ लीडर समझते हैं कि इसके अंदर फाइनेंशियली ग्रोथ क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है इसके अंदर, और जो लोग हैं उनको किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितने लोग इस पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से समझते हैं? हाथ खड़ा करें प्लीज। मतलब कुछ लोग मान के चलो कोई 10% मेरे ख्याल से हाथ खड़े हुए हैं, बाकी 80 to 90% हजरात ऐसे हैं जिनको अभी तक इस सिस्टम को सही से समझ ही नहीं सके हुए। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। हम लोग डिजिटलाइज नहीं कर पाएंगे, मेरा ख्याल ये है कि हम लोग इसको बाद में भी एक ऑनलाइन वेबिनार रखेंगे जिसके अंदर ये है कि आसानी होगी, हम बाकायदा प्रॉपर आपको स्क्रीन पे दिखा सकेंगे कि ये umrahcommittee.com हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट के अंदर आपने जाके सिंपली अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर ऑप्शन नजर आता है बिकम अ पार्टनर। अब जब आप हमारे पार्टनर बनते हैं बहुत ज्यादा अच्छा होता है अगर हम डिजिटलाइज आपको शो कर सकते हैं। अब जब आप हमारे पार्टनर बनते हैं तो शुरू के जो 10 मेंबर हैं, आप मुझे बताइए जो निज़ाम आपने अभी तक देखा है, जो अभी तक आपने समझा है थोड़ा बहुत, उसके अंदर 10 लोग रजिस्टर करवाना या 10 लोग लेकर आना या 10 लोग अपने फैमिली के ही क्यों ना हो, अपने दोस्त हो, बाप, कितने लोग ऐसे हैं जिनके सर्कल के अंदर कम से कम 50 लोग जानने वाले हैं? हाथ खड़ा करें जिनके 50 लोग जानने वाले हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हैं। तो तकरीबन लोग ऐसे होते हैं जिनको कम से कम 50 लोग हर बंदे को जानते हैं। आपकी फैक्ट्री है, आपकी कंपनी है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका कॉलेज है, आपका यूनिवर्सिटी है, हर बंदा कम से कम 50 लोगों को तो जानता है। तो जब अपना एक माइंडसेट नहीं बनेगा कि मैंने इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ाना है, तब तक आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि किसी को मालूम नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि एक दिन के अंदर फेसबुक के ऊपर 2 बिलियन यूजर्स डेली यूज करते हैं फेसबुक को। 2 बिलियन, 2 अरब लोग रोजाना फेसबुक को यूज करते हैं। टोटल आबादी 7 अरब है पूरी दुनिया की, 7 या 8 है, जो आंकड़े तो यही बताते हैं, बाकी रियल में चलो अगर 9 अरब भी है तो 2 अरब लोग ऐसे हैं जो डेली सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब को यूज करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पे काम करना चाहते हैं, आप अपना सोशल अकाउंट बनाकर वहां पर आप इसको पोस्ट करें कि हमारे पास उम्रा कमेटी का एक निजाम है, आप वहां हमारे पोस्ट शेयर कर सकते हैं,
جو لوگ آلریڈی جا چکے ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے بھائی تھے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میرا نام کس طرح سے آیا، آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں وہاں پر. اور اس سے ہوگا کیا، آپ کو ڈائریکٹلی خود بخود لوگ اپروچ کریں گے آپ، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے. کتنے صلو علی الحبیب. تو تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، تھوڑی سی آپ کی کنسنٹریشن چاہیے ہوگی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی قرآن اندازی کا آغاز کریں گے اور قرآن اندازی بھی کریں گے. اور بس 5 سے 10 منٹ میں آپ لوگوں کی مزید لوں گا. اس کے اندر میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ کس طریقے سے آپ اس کے اندر ہم لوگ، ہماری ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے جو آسانی سے ہم لوگ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل اگر میں کہوں تو جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، آپ ان کو جا کے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ عمرہ کمیٹی کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کس طرح سے آپ کنفرم پکا کر سکتے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ کمیٹی لگائی ہے تو 30 مہینوں کے اندر اندر ہر حال میں انشاءاللہ آپ کا نام آنے والا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایسی فیملیز، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے جو پیرنٹس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ہی عمرے پہ جائیں گے. بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، جیسے مان کے چلے کوئی میاں بیوی اور ساتھ میں 2 بچے ہیں، تو ان کی ہمیشہ خواہش یہی رہتی ہے، پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے 1 لاکھ ہو، 4 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، بٹ 5 لاکھ میں پوری فیملی نہیں جا سکتی. تو ایسی فیملیز کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، 2 بندے ہیں، آپ عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر آپ منتھلی کمیٹی لگا کر کے آپ پوری فیملی کو اپنے ساتھ ایک ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انڈیویجولز ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو جن کا کوئی خواب ہوتا ہے کہ بھائی میں نے عمرے پہ جانا ہے. ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری والدہ یا میرے والد نے عمرہ نہیں کیا، بٹ وہ ان کی خواہش ہے عمرہ کرنے کی، اور آپ کی بھی کوئی اتنی اچھی سورس آف انکم نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹلی گفٹ کریں اور ان کو لے کر جائیں. تو اس کیس میں آپ کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے کہ آپ منتھلی 5,000 روپے سے آپ اسٹارٹ کریں، اپنے والدین کا یا والد کا نام آپ ڈالیں اس کے اندر. اب اگر تو آپ دونوں ڈال سکتے ہیں، والد اور والدہ کا، اگر آپ دونوں ڈال سکتے ہیں تو مہینے کا آپ نے 10,000 روپے دینا ہے. تو اگر اللہ نے چاہا آپ کا نام آئے گا تو آپ کو بہت اچھا ایک گفٹ ہوگا آپ کے والدین کے لیے، جو شاید آپ کے والدین بھی سرپرائز ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے والدین کو بھی پتا ہوگا میرے بچے کی کمائی کتنی ہے، میرے بچے کی منتھلی آمدنی کتنی ہے. جب اس کو پتا ہوگا تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس کنڈیشن اور اس صورتحال کے مطابق ہم لوگ یہ عمرہ کمیٹی ہم لوگ عمرہ پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. بٹ ایسے میں جب آپ ان کو ایک سرپرائز گفٹ دیں گے تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دیں گے. اور ظاہری بات ہے جب وہ پھر مکہ میں حرم کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے تو اس کا نام ہم کمیٹی میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کا حق بھی نہیں بنتا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر جو آپ سے مارکیٹنگ کی بات کر رہے تھے، اور اب ہمارے قرآن اندازی کا سب سے اہم سلسلہ شروع ہو چکا ہے. گروپ 2 کی قرآن اندازی ہو رہی ہے، پرچیاں ڈل رہی ہیں. اچھا دوستوں سے گزارش ہے کہ کیمرے کے آگے نہ آئیں، ایک سائڈ سے آئیں، ایک سائڈ سے آئیں اور وہیں سے ڈال کے وہیں سے ریورس ہو جائیں. بس جی اسی سائڈ سے آئیں اور ادھر ہی سے پرچی ڈالیں اور آرام سے لائیو دکھاؤ پہلے سارا. رضوان بھائی، رضوان ہمارے وہ ساتھی جو گننے میں بہت ماسٹر ہیں. یہ گنتی کر لیں گے آپ لوگ. بتائیں ادھر بتائیں. افضل بھائی آگے ہیں، افضل بھائی. اچھا یہ پروگرام ہمارا لائیو جا رہا ہے اس وقت فیس بک اور یوٹیوب میں، تو وہ دوست جو ہمارے اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہیں، یہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، آؤٹ آف سٹی ہیں، وہ بھی ہمارا اس وقت لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں. اور یہ قرآن اندازی بھی ہماری اس وقت لائیو جا رہی ہے.
اور اس وقت دوستو جو میرے لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے گروپ 2 کی پرچیاں ڈل چکی ہیں. یہ گروپ 2 کی جتنی پرچیاں ڈل جاتی ہیں اس کے بعد اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. کاؤنٹنگ کے بعد قرآن اندازی کی جاتی ہے, کیونکہ ہر مہینے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنی پرچی ہونی چاہیے. جب تک وہ کمپلیٹ پرچیاں نہیں ہوتی ہیں پرچی نہیں اٹھائی جاتی ہے. تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگتا ہے, لیکن یہ ہماری ٹرانسپیرنسی کی ایک نشانی ہے کہ یہاں پہ کسی کی خاص پرچی نہیں اٹھائی جاتی ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں یار اس مہینے ہماری پرچی اٹھا دینا. ہم نے کہا آپ کی ساری پرچیاں ہم اٹھائیں گے, نام جس میں ہوگا وہی نکلے گا. 35 बेटा पीछे जाओ. ہمارے ایک بہت اچھے لیڈر قاری جنید صاحب جو لگتا ہے کافی تھک چکے ہیں. قاری جنید صاحب آپ جتنے ایکٹیو ہیں سسٹم کے اندر شاید ہی کوئی ہوگا, لیکن آپ قرآن اندازی میں اتنے ایکٹیو کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ اس سے زیادہ ایکٹیو ہونے چاہیے. تو آپ اپنی جی ماشاء اللہ 179 پرچیاں ہونی چاہیے تھی جو ہو چکی ہیں. 179 ہاں 79 اردو. اب انشاءاللہ پرچی اٹھائی جائے گی. جی ماشاءاللہ اس وقت ہمارے قاری ضمیر صاحب CO کے والد صاحب بھی موجود ہیں, اور یہ ہمارا جو آسان عمری کمیٹی کا سلسلہ ہے وہ ان کے زیر سایہ ہے. ان کی دعاؤں ان کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی پہ کامیابی دے رہا ہے. اور ماشاءاللہ آج ان کے دست مبارک سے پرچی اٹھائی جائے گی. جی یہ جو ہے ابھی کمیٹیوں کو پہلے پرچیوں کو مکس کیا جاتا ہے اوپر نیچے آگے پیچھے, تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ کوئی مخصوص پرچی. جی بالکل قاری صاحب صحیح فرمایا آپ نے, ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارا چھوٹا کارندہ جو ہے وہ پرچی والا بچہ کہلاتا ہے. یہ فیصلے فرماتا ہے سب کے. 153 گروپ 2 کمیٹی نمبر 153 153. کیا وہ خوش نصیب موجود ہے اس وقت؟ نہیں ہے. چلے جی, وہ ہمارا لائیو سیشن دیکھ رہا ہوگا جس کی یہ کمیٹی ہے 153, ان کو بہت بہت مبارک ہو آسان عمرہ کمیٹی کی جانب سے. ان کا ماشاءاللہ قرآن اندازی میں نام آ چکا ہے, اور انشاءاللہ محرم میں ان کی روانگی ہوگی. جس کا بھی نام نکلا اچھا, اب تک شعبان سے لے کے جو آج ہماری شوال چل رہا ہے, اس میں جن کی پرچیاں ہر مہینے جو ان مہینوں میں نام آئے ان کے, تو ان کو انشاءاللہ محرم سے سفر کے درمیان میں ہم عمرے پہ بھیج دیں گے. اور اس وقت گروپ 3 کی پرچیاں ڈل رہی ہیں. جی ماشاءاللہ ساؤنڈ والے کے لیے بہت ساری دعائیں, آواز کھل کے آ رہی ہے, آخر میں آئیے, چلو دیر سے درست ہے. گروپ جی بالکل, یہ گروپ 3 کی پرچیاں ڈل رہی ہیں اس وقت. اور نعمانی صاحب کون سی قرآن اندازی ہے گروپ 3 کی؟ ماشاءاللہ 10ویں قرآن اندازی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں جو پرچی ہونی چاہیے وہ 190 ہونی چاہیے. جی ہاں, تو پرچیاں ڈل گئی ہیں. اب اس کو ریکاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد مکس کیا جائے گا. دین 191. اچھا جی اچھا, فگر تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے بتانے میں, بائنڈ نہیں کرنا ہے.
آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے آسان عمرہ کمیٹی کو جوائن کیا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں گے جو کمیٹی کے ممبر ہیں آلریڈی. ذرا کیمرے والے ذرا موو کریں اور ایک دفعہ پھر میرے اصرار پر ہاتھ کھڑا کریں تاکہ پتہ لگے کہ ہمارے اتنے ممبر موجود ہیں جو آسان عمرہ کمیٹی کو لے کے چلے. ماشاءاللہ. تو آپ اگلے مہینے اپنے ساتھ ایک اور بندے کو ممبر بنا کے لائیں گے تاکہ ہمیں ڈبل کرسیاں لگانی پڑے. یہ ہاتھ 2 ہونے چاہیے اگلے مہینے. کیا خیال ہے؟ یہ 2 ہوں گے؟ اسی لیے ہاتھ کھڑا کریں بھائی. کم سے کم ہر بندہ اپنے ساتھ ایک بندہ لائے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ عمرے پہ جائے گا تو پورا ثواب اس کو ملے گا اور کمپنی بھی. جی سی او صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. میں یہاں تھوڑا سا ملا دوں کہ یہاں جو میرڈ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. یہ ماشاءاللہ 110% لوگ یہاں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں. تو بھائی آپ اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جاؤ نا. تو اس لیے اس کی لازمی جوائننگ کروائیں اور اگر ہو سکے تو اپنے ساس سسر کی بھی لازمی اور ماں باپ کی بھی لازمی یہاں جو ہے کمیٹی لگوائیں. کیا بات ہے جی. فارمولا اچھا دے دیا قاری صاحب نے. کیونکہ آپ جب آپ کی نکلے گی نا یہ ہو چکا ہے کہ جب شوہر کی نکل جاتی ہے تو پھر بھابھی بیوی بولتی مجھے کیوں لے کے نہیں جا رہے ہو. تو پھر یہی ہوتا لائی ہوئی ہے نا. پھر شوہر بیچارہ پیکج لینا پڑتا ہے اس کو کیونکہ ہم پھر اس کو کمیٹی میں نہیں لیتے. جی 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 وہ شجاع الدین صاحب کو یہی ہوا تھا. ایک ہمارے ممبر تھے شجاع الدین صاحب تھے نہیں ہیں تو ان کی قرآن اندازی میں نام نکل گیا. اب جب ان کو بھیجنے کا ٹائم آیا تو ان کی بیگم نے کہا ہم بھی جائیں گے. تو کہا تمہارا تو نام بھی نہیں ڈالا تھا. بولے مجھ کو نہیں پتا ورنہ تم بھی نہیں جاؤ گے. تو بیچارے نے پھر ان کا پیکج لیا. اچھا ہمارا ہوتا یہ کہ جو ممبر عمرہ کمیٹی میں اس کو عمرہ کمیٹی کا پیکج ملتا ہے. اب اگر وہ اپنے ساتھ کسی کو ایڈ کرنا چاہتا ہے جی ماشاءاللہ 191 پرچیاں پوری ہو گئی ہیں اور ماشاءاللہ یہ دوبارہ سے ڈل کر اس کو دوبارہ سے مکس کیا جائے گا اور پھر ایک پرچی اٹھا لی جائے گی. گروپ 3 کی یہ قرآن اندازی ہو رہی ہے جو لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست. یہ مکس کیا جا رہا ہے اس کو اور اس کے بعد پرچی اٹھائی جائے گی. تو بہتر یہی ہے دوستوں کہ اپنی وائف کا نام بھی ڈال لیں ورنہ بعد میں تو ان کو لے کے جانا ہی پڑے گا میرے بھائی. اس وقت پیکج آپ کو ملے گا 2 لاکھ سے اوپر کا بھابھی کا. تو یہ والا زیادہ آسان ہے یار 1.5 لاکھ روپے والا. تو اس کو اویل کریں اور پہلی فرصت میں اپنا اور اپنی وائف کا یا اپنی والد کا یا اپنی والدہ کا لازمی نام ڈلوائیں. ماشاءاللہ 166 گروپ 3 کیا ممبر موجود ہے؟ 166 کا گروپ 3 میرے خیال سے وہ بھی نہیں ہے. چلے جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمرے پہ لے جانا نصیب فرمائے اور ان کو بہت بہت مبارک ہو آسان عمرہ کمیٹی کی جانب سے کہ ان کا اس ماہ کی قرآن اندازی میں نام آیا اور اب وہ اپنی تیاری شروع کر دیں. اگر انہوں نے پاسپورٹ نہیں بنایا ہے تو پاسپورٹ کے لیے اب اپلائی کر دیں. باقی جو خریداری ہوتی ہے احرام کی اور جو دیگر لوازمات چیزیں اس کی تیاری کریں. انشاءاللہ آپ کو اچھا ٹائم مل چکا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو سب سے بڑا پروسیس آتا ہے نا پیچیدہ مسئلہ پاسپورٹ کا ہی آتا ہے. تو پاسپورٹ کے لیے جن کا آج نام نکلا ہے وہ کل یا پیر کو پاسپورٹ آفس لازمی چلے جائیں کیونکہ نارملی 1 سے 2 مہینے آج کل پاسپورٹ کو لگ رہے ہیں بننے میں. تو اب جناب ہمارے گروپ 4 کی قرآن اندازی ہونا چاہتی ہے. یہ ملتان شریف کے نمبر ڈل رہے ہیں گروپ 4 کے ٹھیک ہے نا. ان کا میں وکیل ہوں اس وقت تو یہ نمبر ڈل رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے ان کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے جی. ملتان شریف کے جو ہمارے ساتھی ہیں گروپ 4 کے ان کے میں نمبر ڈال رہا ہوں قرآن اندازی میں. تو دوستو آپ نے یہ جو بات کی ہے اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عمرہ کمیٹی صرف کراچی میں کام نہیں کر رہی ہے. اس کے ممبر صرف کراچی کے نہیں ہیں, اس کے ممبر پورے پاکستان سے ہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری کے بھی ہیں, سعودیہ سے بھی ہیں اور اٹلی سے بھی ہیں. ہمارے کچھ ممبر ہیں اس کے اندر اور لاہور سائٹ اپنا ملتان کی سائٹ بے شمار ہیں اور ہمارے فرینچائز بھی ہر شہر میں کھلنا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت دانیال بھائی ذرا ہمیں فرینچائز کے بارے میں بتائیں کہ اب تک ہمارے فرینچائز کن کن علاقوں میں کھل چکے ہیں.
ہمارے یہاں ایک سکھر سے تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے ویب سائٹ کے تھرو ہماری آسان عمرہ کمیٹی کو جوائن کیا ہے، جناب فدا حسین صاحب، ذرا ادھر تشریف لائیے گا. ماشاءاللہ یہ سکھر سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ویب سائٹ کے تھرو ہماری جو آسان عمرہ کمیٹی کی جو ویب سائٹ ہے umrahcommittee.com، اور آپ اگر گوگل پہ لکھیں گے آسان عمرہ کمیٹی یا عمرہ کمیٹی بھی لکھیں گے تو انشاءاللہ وہی پیج آئے گا. تو یہ ہمارے فدا حسین صاحب، السلام علیکم. کیا ہے؟ آپ کیسا آپ فریم کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ زبردست. کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیسے آپ کو یہ لنک ملا؟ کہاں سے آپ کو یہ؟ فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا. آپ اسپیشلی اسی پروگرام کے لیے؟ جی سکر سے آیا ہوں. اللہ کرے آپ کا انعام نکل آئے بھائی، آپ دعا کریں. اگر نصیب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوئی ہے عمرے پہ؟ پہلے آپ گئے؟ لاسٹ ٹائم کب گئے؟ 2019 میں کیا تھا. ماشاءاللہ ان کی حاضری ہو چکی ہے اور بھی آپ کی تمنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا دعائیں. انشاءاللہ تشریف رکھیں. مہربانی. درود شریف کی کثرت کرتے رہیں بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کا ہی نمبر نکل آئے. ماشاءاللہ ہم ویلکم کہتے ہیں فدا حسین صاحب. جی آسان عمرہ کمیٹی کی جانب سے فدا حسین صاحب کے لیے بہت بہت ویلکم اور خوش آمدید. اور بہت بڑی بات ہے کہ یہ سکھر سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، ورنہ ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو پیچھے ہی رہتے ہیں اور وہ نہیں آئے. تو جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، پھر اللہ انہیں کو پرچیاں بھی ان کی نکالتا ہے. ماشاءاللہ قاری سے فرما رہے ہیں کہ یو کے سے 3 کمیٹیاں ڈل چکی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ. تو یہ کام اب پھیلتا جا رہا ہے، ورلڈ لیول پہ پھیل رہا ہے. صرف آپ کی کمی ہے کہ آپ نے اپنا حصہ اس میں کتنا ڈالا ہے. اگر اب تک نہیں ڈالا ہے، 1 ڈالا ہے، تو اس کو 1 سے بڑھ کر 10 پہ لے آئیں. ماشاءاللہ پرچیاں گن گئی ہیں، ڈال جا چکی ہیں اور ری کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ اس دفعہ گننے والے بندے اچھے ہیں. پہلی دفعہ میں پرفیکٹ نمبر آ رہا ہے. اچھا اس میں کتنی پرچیاں ہونی چاہیے تھی فیروز نعمانی صاحب؟ 196 ہونی چاہیے تھی. گروپ 4 کی قرآن اندازی ہو رہی ہے، 5ویں گروپ 5 کی 4 کی 5ویں قرآن اندازی ہے نا. اصل میں اتنے گروپ ہو گئے کہ نمبر بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس وقت کون سے مہینے کی کون سی قرآن اندازی چل رہی ہے کس گروپ کی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہمیں یہاں پہ اپنا ایک بنانا پڑے گا لسٹ، وہ ہم دیکھ کے بولیں گے بھائی اس وقت کیا ہے نا، کیونکہ اب مشکل ہو رہی ہے اس کو یاد رکھنا. چلے جی پرچیاں بھی ڈل گئی، ریمیکس کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس خوش نصیب کا نام نکلے گا جس کی اوپر سے حاضری ہو چکی ہے. ایک فارمیلٹی یہاں پوری ہوتی ہے پرچی کی شکل میں، بلاوا تو اوپر سے ہی ہوتا ہے. گروپ 4 کمیٹی نمبر 184، کیا گروپ 4 کا 184 ممبر موجود ہے؟ اچھا یہ ہاں رجسٹر میں دیکھنا ہوگا. بہرحال ماشاءاللہ ہمارے گروپ 4 کی بھی قرآن اندازی ہو گئی جی، اور یہ گروپ 4 کے 184 والے ممبر کو بہت بہت مبارک ہو آسان عمرہ کمیٹی کی جانب سے کہ آپ کی پرچی نکل گئی. اور انشاءاللہ اب آپ بھی محرم یا سفر میں عمرے کرنے کی سعادت کریں گے. اور اب ہماری آخری گروپ 5 کی پرچیاں ڈلیں گی جس کی آج دوسری قرآن اندازی ہے. اچھا قرآن اندازی کے بعد تمام دوست صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھیے گا کیونکہ آج کا پروگرام ہم غزہ کے شہداء اور ماشاءاللہ جی الحمدللہ. ملتان شریف سے ہمارے محمد اسد سعید گروپ 4 اور کمیٹی ہے 184، چوتھے گروپ میں ان کا نمبر نکلا ہے. ہماری سب کی طرف سے، اہلیان کراچی کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت مبارک ہو جمیل بھائی. اور میں جناب اسد سعید صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ. اور ملتان کی ہماری ٹیم جناب کامران قادری صاحب اور ہمارے فہیم اتاری صاحب
ان کو اور شاہد بھائی کو ویلکم کہتے ہیں اور بہت بہت مبارکباد بھائی. اب یہ پانچویں گروپ کی قراندازی ہونے جا رہی ہے. ایک منٹ. اور یہ ملتان کے ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں ان کی یہ پرچیاں ڈل رہی ہیں اور یہ جمیل قادری صاحب دکھا رہے ہیں باقاعدہ. اور یہ سب دوستوں کو انشاءاللہ یہ شو آف کرا دیں گے اور یہ پوری ویڈیو سینڈ کر دی جائے گی ان لیڈروں کو کہ یہ آپ لوگوں کی پرچی ڈلی. کیونکہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری پرچی ڈالی ہے یا نہیں ڈالی ہے. تو آپ یقین کریں یہ آپ کو ہم نے جواب نہیں دینا ہے, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں. شفاف طریقے سے الحمدللہ ہمارا کام ہے. ہمیں تو یار بھیجنا ہی ہے نا عمرے پہ, اور سب نہیں جانا ہے انشاءاللہ عمرے پہ. اور آپ کے ساتھ تو آپ یہ کبھی بھی دل میں نہ لے کر آیا کریں کہ پتہ نہیں ہماری پرچی ڈلی ہے یا نہیں ڈلی. ہمارے جمیل قادری صاحب ماشاءاللہ بزرگ ہیں, ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا کریں. اور یہ جتنے بھی ہمارے ملتان کے اور دوسرے دیگر شہروں سے ہمارے لیڈر ہیں ان کے ماشاءاللہ. یہ کہاں ڈالنی ہے؟ یہ ادھر سے آگے شیشے کے باکس میں ڈالنی ہے بھائی, جیب میں نہیں ڈال لینا بھائی. پہلے ایک ہمارے ساتھی نے جیب میں ہی ڈالی ہوئی تھی اور ہم ڈھونڈتے ہی رہ گئے وہ پرچیاں. غلام نبی بھائی ایسا بھی ہو چکا ہے. ابھی وہ ساتھی نے بولا پرچی دے کے گئے کے بیٹھے میں خان صاحب, وہ جیب میں پرچی رکھ کے بیٹھے. بولا ہمیں یہ تھوڑی بولا تھا, یہ جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ مہربانی راشد بھائی کی, انہیں یاد آ گیا کہ یہ باکس میں ڈالنی ہے. پھر سزا بڑھ جائے گی. پھر گن دوسرے ممبر کی نکلی ہے. جی جی ماشاءاللہ. یہ چوتھے گروپ میں دوسری کمیٹی ہے جو ملتان شریف کی نکلی ہے, اور ان کے جو وہاں پر لیڈر ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں وہاں پہ ہمارے وہ فہیم اتاری بھائی ہیں, اور ان کے یہ ممبرز ہیں جن کی یہ دوسری کمیٹی ملتان شریف کی نکلی ہے. ملتان والے چھا گئے بھائی, ملتان والے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ابھی ہمارے قاری صاحب اور دانیال بھائی اور جمیل بھائی کا ایک وزٹ تھا ملتان میں, ماشاءاللہ کامیاب دورہ رہا. اور پرچیاں ڈل چکی ہیں جناب گروپ 5 کی. اور جو ہمارے لائیو دوست دیکھ رہے ہیں جی ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گروپ 5 کی 5ویں گروپ کی آج دوسری قراندازی ہو رہی ہے, اور جو پرچیاں ہوں گی انشاءاللہ وہ 199 ہوں گی اس ٹائم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آج تو بھائی آج تو ہر شاٹ جو ہے چھکا ہی ہو رہا ہے. 199 ہونی چاہیے تھی 199 اور 199 ہو گئی. یعنی اب سب جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ پرچی جیب میں نہیں رکھنی ہے بھائی, پرچی پہنچانی ہے. تجربہ کام دیتا ہے. شاہد بھائی تجربہ 2.5 سال کا. تو جناب آئے ہمارے گروپ 5 کی. جی کون سے گروپ میں؟ گروپ 3 میں جو 166 ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. اس ممبر کو میں کہوں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. اور یہ ہماری شاہ جلال صاحب یہ زبیر بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے ایک منٹ
یہ پکڑیں یہ کیمرے میں دیکھیں بیٹا, ادھر قریب کریں, زوم کریں. ماشاءاللہ جی, گروپ 5 کی دوسری قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے. ون 147 گروپ 5. ون 147. اچھا 147. ماشاء اللہ ہمارے کیمرے میں موجود عبد الرحمان صاحب کی, ملک منور صاحب موجود ہیں, آ جائے بھائی. ملک صاحب ماشاء اللہ. اچھا انہوں نے آج بھی اپنی ماشاءاللہ ایک نئی انٹری کروائی تھی. ماشاءاللہ بھائی, کہتے ہیں نا جو جستجو کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی کو بلاتا ہے. ماشاءاللہ جی, ملک صاحب اسٹیج پہ آئے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے نئے گروپ میں. ملک صاحب آپ کی کب یہ کمیٹی ڈلی ہے یہ ذرا بتائیں. ہاں دوسرا ہماری تو دوسری قرآن اندازی ہوئی ہے, یہ انہوں نے تیسری بھر دی. ہاں جی دوسری. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت ہی ماشاءاللہ, بہت ہی. سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ, کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ ایمانداری سے الحمدللہ دروشی پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس درود پاک کی برکت سے دیکھو آپ کا نام نکلا. آپ جب بھی وہاں حاضری دیں گے میرے لیے اور پورے ٹیم کے لیے اور خاص طور امت مسلمہ کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے گا. تمام دوست تشریف رکھیں, انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے. اس کے بعد لنگر عام ہوگا, کوئی بھی دوست لنگر کھائے بغیر نہ جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. پروردگار عالم یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ہم جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں, اے مالک ہماری مغفرت فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت بنا دے, ان کی قبروں کو جنت بنا دے, ان کے کفن کو جنت کے بستر میں تبدیل فرما دے. حد نگاہ تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دے, ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. کل بروز محشر جب اٹھے تو سیدھے ہاتھ میں نامۂ اعمال دینا, پلے صراط پر بجلی کی تیزی کے ساتھ انہیں گزارنا. اے مالک یا ارحم الراحمین, سارے جہان کو بنانے والے, پالنے والے, ساری مخلوق کے خالق, سارے جہان کے مالک, تجھ سے التجا ہے. اے اللہ تو واقف ہے, تو جانتا ہے فلسطین میں جو اس وقت حال مسلمانوں کا ہوا ہے. اے اللہ ہمارے بوڑھے پریشان ہیں, ہمارے جوان زخمی ہیں, ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے, ہماری بہنوں کے سروں سے چادر کھینچی جا رہی ہے. اے اللہ ہمارے ان مسلمانوں کے حالت زار پر رحم فرما. اے اللہ غیب سے مدد فرما دے, اے اللہ غیب سے مدد فرما دے. الہ العالمین فلسطین کے
مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ کوئی تو صلاح الدین ایوبی آ جائے، اے اللہ کوئی تو خالد بن زیاد آ جائے. اے اللہ الہ العالمین امت مسلمہ کے حکمرانوں میں غیرت عطا فرما دے. الہ العالمین امت مسلمہ کے حکمرانوں میں غیرت عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی تو مسلمان کھڑا ہو جائے. الہ العالمین مسلمان حکمرانوں کے دل میں اسلام کی محبت عطا فرما. اے اللہ یہ دین بڑا پیارا ہے. جب یہ مکے سے مدینہ پہنچا، مدینے سے سارے جہان میں یہ پہنچا، اس کا جھنڈا پورے جہان میں لہرا رہا تھا. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے. فریاد ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی طرف آن لگا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. مالک ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے قرآن چھوڑا، تیرے محبوب کے دامن کو چھوڑا تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، دنیا کے جس حصے میں